اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے رکھ دیا۔ حزب اختلاف سینیٹرز اور اراکین اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات۔ آپ سینئر سیاستدان ہیں، پہلے بھی ہماری مدد کرتے رہے، اب بھی ملاقات کے لیے کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی سے ملاقات کے لیے اسپیکر سے مدد کی درخواست۔ اسپیکر کل تک جواب دیں گے، اگر پی ٹی آئی کے مطالبات نہ مانے گئے تو پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اپوزیشن اراکین کی میڈیا سے گفتگو۔ ملاقات میں بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس، لطیف کھوسہ اور دیگر رہنما شامل تھے۔ اپوزیشن کا وفد پیر کے روز چیئرمین سینیٹ سے بھی ملاقات کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی ہے، وہ میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ پختونخوا حکومت اصل میں ٹک ٹاک حکومت بن چکی ہے۔ نوشہرہ میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ خیبر پختونخوا حکومت کے طرز عمل قابل مذمت اور افسوسناک قرار دیے، کہا اختیار ولی نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا اور وہ پختونخوا سے ایک مضبوط اور توانا آواز ہے۔ پختونخوا میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا چاہیے، مگر صوبائی حکومت عوام کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے دھرنوں اور غیر ضروری ہنگامہ آرائی پر توجہ دے رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال، اڈیالہ جیل سیکیورٹی ہائی الرٹ، خصوصی سیکیورٹی پلان غیر معینہ مدت تک نافذ العمل۔ اڈیالہ جیل کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ آر ایم پی فورس پنجاب کانسٹیبلری تھانوں سمیت 700 سے زائد اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کو ربڑ بلٹس، آنسو گیس، ڈنڈوں، شیلڈ، اینٹی رائٹ سامان سے لیس کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے 10 افسر اور اہلکار تعینات، لفٹر اور قیدی وینز بھی موجود رہیں گی۔ ڈیوٹی کی براہ راست نگرانی ایس پی صدر کریں گے۔ علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر۔ درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، وفاقی اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی توہین عدالت کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، علیمہ خان اور وکلا کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ فیصلہ کیا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ منگل کو ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اکٹھے ہوں گے۔ عدالتی حکم کے باوجود مجھے نہ دیگر رہنماؤں کو بانی سے ملنے دیا گیا۔ وادی تیرہ میں خارجیوں کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج کے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورک کے ذریعے پشاور پر دہشت گردی کے حملے شروع۔ ذرائع کے مطابق تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ 70 کلومیٹر ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خارجیوں نے تیرہ ہی کا راستہ اپنایا تھا۔ اے پی ایس حملے کی منصوبہ بندی بھی خارجیوں نے تیرہ میں کی تھی۔ خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں تیرہ سے کارروائیاں کرتا رہا۔ صوبائی حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت، دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار۔ دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی میزبانی افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری ہے۔ افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے۔ 2025 میں طالبان کے بجٹ کا نصف حصہ نام نہاد سیکیورٹی پر خرچ ہوا۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ سیکیورٹی کے نام پر افغان طالبان کا دہشت گردوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ ورلڈ بینک نے افغان طالبان کے سیکیورٹی کے نام نہاد دعووں کے اخراجات کا پول کھول دیا۔ طالبان کے جعلی سیکیورٹی دعووں کے پیچھے دہشت گردوں کی سرپرستی اور قومی مسائل کا بے دریغ زیاں شامل ہے۔ سیکیورٹی کے بہانے افغان عوام پر ظلم، تشدد اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا تسلسل طالبان کی پہچان ہے۔ کورم پورا نہ ہونے کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس التوا کا شکار۔ اتحادی اراکین کی عدم موجودگی کے باعث کارروائی 1 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اجلاس کے آغاز پر ہی رکن اسمبلی محبوب شاہ نے نقطہ اعتراض پر
بات کرنے کی اجازت مانگی۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے انکار پر محبوب شاہ نے فوراً کورم کی نشاندہی کر دی۔ گنتی کرانے پر ایوان میں مطلوبہ تعداد پوری نہ نکلی۔ 40 منٹ کے وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت شروع، مگر صورتحال جوں کی توں رہی۔ ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 29ویں ECO اجلاس میں ورچوئل خطاب، کہا یہ اجلاس خطے کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، علاقائی تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے، پائیدار ترقی اور تجارت کے فروغ کے لیے رابطوں کو مشترکہ شراکت داری ضروری ہے۔ ECO ممالک میں معاشی ترقی کے بے شمار امکانات موجود ہیں، پاکستان ہمیشہ ECO کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم رہا ہے۔ پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل وفاقی حکومت نے بڑا اقدام اٹھا لیا۔ FBR نے سول سرونٹس کے اثاثہ جات رولز 2023 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سول سرونٹ کی تعریف کو پبلک سرونٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران شامل، وفاقی اور صوبائی حکومتوں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسران بھی شامل۔ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مستثنی افراد اس تعریف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ترمیمی قواعد پبلک سرونٹس پر لاگو ہوں گے۔ وزیراعظم نے تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ آئندہ بجٹ میں اس حوالے سے کام شروع ہوگا۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ وزیراعظم نے بڑی کمپنیز پر لگنے والے سپر ٹیکس میں کمی کی ہدایت کی ہے۔ ٹیکس ریٹ میں کمی کا انحصار ٹیکس کمپلائنس پر ہوگا، یعنی جتنا ٹیکس جمع ہوگا اتنا ہی ٹیکس ریٹ کم ہوگا۔ سپر ٹیکس میں کمی اور خاتمے کے حوالے سے IMF سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سفر محفوظ اور آسان بنانے کے لیے پنجاب میں ٹریفک مینجمنٹ میں 60 سال بعد پہلی 20 بڑے اصلاحی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھاری جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ٹریفک کے جدید نظام کی منصوبہ بندی، روڈ سیفٹی اور نظم و نسق پر تفصیلی اجلاس میں فیصلہ۔ پنجاب میں ون وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت۔ مریم نواز نے کہا کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ ججز کی تقرری کے خلاف درخواست، چیف جسٹس کو نوٹس جاری کرنے کے نقطے پر فیصلہ محفوظ۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں 27ویں ترمیم ججوں کی تقرری کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ 27ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ میں بنیادی تبدیلیاں کی گئیں۔ درخواست میں وزارت قانون و انصاف، پارلیمانی امور اور چیف جسٹس امین الدین اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی مرحوم کی بیٹی کی وطن واپسی کی درخواست منظور، عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ آئینی بینچ میں پاکستان واپسی کی درخواست کی سماعت۔ نیب اور سرکاری وکلاء کی جانب سے وطن واپسی کی درخواست کی مخالفت۔ عامر رضا نقوی ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ درخواست گزار امریکہ میں ہیں، متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے 8 سے 10 ہفتوں کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اتنی طویل مہلت نہیں دی جا سکتی۔ آئینی بینچ نے صنم درانی کی 20 یوم کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی۔ وفاقی آئینی عدالت میں صحافی ارشد شریف قتل کیس سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ 3 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا تھا۔ 27ویں ترمیم کے بعد از خود نوٹس مقدمات آئینی عدالت کو منتقل ہوئے۔ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں پولیس نے ارشد شریف کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل ایپ MOU سائن کی تقریب۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں 9 رکنی وفد کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، کہا عوامی سہولیات میں سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل اپلیکیشن کا اجرا بہترین اقدام ہے۔ CRMS موبائل ایپ سے پیدائش، موت، شادی، طلاق، خبر وقت اور آسان اندراج ممکن ہوگا۔ ایپ کو گاڑی رجسٹریشن اور اسلحہ لائسنس کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک بڑھایا جائے گا۔
کراچی کا ٹریفک کا نظام 20% بھی درست نہیں ہوا، اس کی بہتری کے لیے اپوزیشن اور عوام کا تعاون چاہیے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایوان میں وزیر قانون ضیاء الانجار کا اظہار خیال، کہا کراچی میں جرمانے شہریوں کے تحفظ کے لیے لگائے گئے، کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی چالان کر رہے ہیں، جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں گے۔ ضیاء الانجار نے آئینی بینچز کے حوالے سے ایوان میں آرڈیننس پیش کیا جسے قانونی شکل دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ حکومت سندھ دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ سیلاب کے دوران 21 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرشیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت سندھ ہمیشہ خواتین کو خود مختار بناتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلا ویمن بینک بنایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواتین کو مفت زمینیں دی تھیں۔ پہلے خواتین شناختی کارڈ بھی نہیں بنواتی تھیں۔ صوبے میں ڈیٹا جمع کر کے خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کی ستائش شہریوں کے لیے بڑی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے 35 پیسے لیٹر تک کمی متوقع۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 75 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 10 پیسے فی لیٹر سستا ہوگا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 35 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ سمری کل وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی۔ واشنگٹن ڈی سی میں افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی نیشنل گارڈ اہلکار سارا چلبسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تھینکس گیونگ کے موقع پر اہلکار کی موت کی تصدیق، کہا سارا بیک اسٹروم شاندار، باصلاحیت اور باوقار اہلکار تھیں۔ امریکی صدر کی افغان حملہ آور کے بھی شدید زخمی ہونے کی تصدیق، کہتے ہیں نیشنل گارڈز اور سیکیورٹی فورسز ملک کی خدمت کے لیے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کام کر رہے ہیں، ان پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ میں رہائشی ٹاور بلاکس میں لگنے والی المناک آگ نے تباہی مچا دی، فائر فائٹرز سینکڑوں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف۔ ہانگ کانگ کی گزشتہ 7 دہائیوں کی بدترین آتش زدگی ثابت، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 94 ہو گئی۔ پولیس نے 3 کمپنیز کے ایگزیکٹو کو غفلت اور قتل خطا کے شبے میں گرفتار کر لیا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کا مکمل اور شفاف تحقیقات کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلوی ہم منصب ٹونی بریک کی ویڈیو لنک میٹنگ، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بات چیت، غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر بھی گفتگو، 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ، آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات سے آسٹریلوی ہم منصب کو آگاہ کیا، دونوں وزراء داخلہ کا 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ جنوبی افریقہ کے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش نے بھارتیوں کی نیندیں حرام کر دی۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سمیت چیف سلیکٹر اجیت اگرکار کو ہٹانے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ گوہاٹی ٹیسٹ کی تاریخی کامیابی نے جنوبی افریقہ کپتان باووما کو ٹیسٹ کی تاریخ میں بغیر کوئی میچ ہارے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والا کپتان بنا دیا۔ سابق بھارتی بالر پرساد نے گوتم گمبھیر کو دماغی مریض قرار دیا۔ ایشون نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف یہ خراب ترین بیٹنگ تھی۔